بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 24 اگست 2008 کو راولپنڈی اسلام آباد کے اخبارات میں خبر شائع ہوئی اور اس خبر میں کہا گیا تھا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کچھ خودکش حملہ آور داخل ہو گئے ہیں جو کہ بڑی گاڑیوں کے ذریعے کسی اہم عمارت پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس خبر کے شائع ہونے کے تقریباً ایک ماہ کے بعد 20 ستمبر 2008 کو اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل پر ایک ڈمپر ٹرک کے ذریعے حملہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ سوال بہت ہی زور و شور کے ساتھ میڈیا میں اٹھایا گیا کہ جب ایک ماہ پہلے اخبارات میں خبر شائع ہو گئی تھی کہ اسلام آباد میں کسی بڑی گاڑی کے ذریعے حملہ ہونے والا ہے تو سیکیورٹی ایجنسیز اس حملے کو کیوں نہ روک سکیں۔ آج 24 ستمبر کو دی نیوز راولپنڈی میں یہ خبر شائع ہوئی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے کہ اسلام آباد میں 11 خودکش حملہ آور داخل ہو چکے ہیں اور وہ کسی بھی وقت کسی بھی عمارت پر کسی بھی اہم جو انسٹالیشن ہے گورنمنٹ کی اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اسلام آباد میں دوبارہ کوئی سانحہ نہ ہو، لیکن ایک اخبار میں خبر شائع ہوئی 24 اگست کو اور اس خبر نے حقیقت کا روپ دھارا 20 ستمبر کو۔ اب دوبارہ 24 ستمبر کو ایک اور خبر شائع ہوئی ہے اور ایک دفعہ پھر یہ خدشہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کتنا محفوظ ہے، صرف اسلام آباد نہیں بلکہ پورا پاکستان کتنا محفوظ ہے، خودکش حملہ آوروں کو کیسے روکا جائے، اس مرض کا کیا علاج ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حامد نواز صاحب، سابق وزیر داخلہ، نگران حکومت کے وزیر داخلہ تھے۔ ان کے ساتھ ہیں جناب طارق فاطمی صاحب، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر، جناب میجر جنرل ریٹائرڈ جمشید ایاز صاحب، انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود شاہ صاحب جو صوبہ سرحد کے اور پنجاب کے سابق آئی جی ہیں۔ حامد نواز صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج آپ ایک وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ایک میٹنگ تھی، اس میں بھی آپ شریک ہوئے اور یہ خودکش حملوں کے مقابلے کے لیے میٹنگ تھی۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اخبارات میں خبر شائع ہوتی ہے گورنمنٹ کے ذرائع سے کہ سیکورٹی ایجنسیز کو یہ پتہ چل گیا کہ خودکش حملہ آور اسلام آباد میں داخل ہو گیا، اس کے بعد حملہ ہو جاتا ہے تو سیکورٹی ایجنسیز کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ خودکش حملہ آور داخل ہو گیا، وہ اس کو پکڑ کیوں نہیں سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب شکریہ ہمیں بلانے کا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس قسم کی انٹیلیجنس کی خبر اخباروں میں دے دی جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی خبر کیسے دی جاتی ہے۔ عموماً جو سورس اس کا ہوتا ہے وہ یا یہ انٹیروگیشن وغیرہ جو سسپیکٹس انہوں نے پکڑے ہیں ان کی ہوتی ہے، اور یا یہ کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن انٹرسیپٹس جو پکڑتے ہیں اس سے تھوڑی بہت انفارمیشن مل جاتی ہے، اور اس سے یہ گاڑیوں کی بات کر دی کہ بڑی گاڑی سے حملہ ہوگا یا 11 سیوسائڈ بمبرز آ گئے ہیں ان میں سے کوئی حملہ کرے گا۔ لیکن اس چیز کو فورسٹال کرنا بھی، کتنی بڑی گاڑیاں ہیں پورے پاکستان میں، اٹس لائک ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے نیڈل ان دا ہے اسٹیک۔ یا عام شہریوں کے اندر 11 آدمی یہ شکی اگر ملے ہوئے ہیں تو ان کو کس طریقے سے پکڑا جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وار آن ٹیرر کے سلسلے میں انہوں نے ایک بہت بڑا میسج دیا ہے کہ آپ کے ریڈ زون میں یہ 5 سٹار ہوٹل جو ہر قسم کی ایکٹیویٹیز جو پرامیننٹ ملک کی لیول پہ ہو رہی ہیں، وہاں آ کے تو اتنے بڑے 5 سٹار ہوٹل کو انہوں نے ہٹ کر دیا ہے آپ کی ریڈ زون کے اندر انٹر ہو کے۔ تو اس سے ایک میسج تو انہوں نے اپنے فعال ہونے کا، اپنے قابل ہونے کا ایک میسج دیا ہے، اور دوسری ہماری جو سیکیورٹی کیپیبلٹی ہے ٹو فورسٹال سچ ایکسیڈنٹس اور انسیڈنٹس، اس کو بھی ایک انہوں نے ننگا کر دیا ہے کہ جی ہماری کیپیبلٹی جو ہے اس کو ایک پریونٹ کرنے کی کہ اس قسم کا حادثہ نہ ہو جائے، اور اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کو مینج کیسے کیا جائے، کرائسس مینجمنٹ اس کے بعد ہو۔ تو آپ نے ان دونوں کے نمونے دیکھ لیے کہ نہ ہم اس کو پریونٹ کر سکے اور نہ اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مینج کر سکے۔ وہ 5 سے 7 منٹ تک وہ ٹرک جلتا رہا ہے ایکسپلوژن سے پہلے، اور سب کو پتا تھا کہ یہ بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ کم از کم وہ جو سیکیورٹی سٹاف وہاں موجود ہے ان کی حرکت سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں بھی کچھ ہونے والا ہے، لیکن نہ ہوٹل کے اندر سے کسی کو ایویکویٹ کیا گیا، نہ کوئی وارننگ کہیں ٹریول ہوئی، اینڈ ایوری تھنگ دس ہوٹل گاٹ برنٹ ان گڈ ٹائم ڈسپائٹ آر ایفرٹ۔ ایک سوال اور ہے
جب آپ نگران وزیر داخلہ تھے تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسلام آباد میں آگ بجھانے کے لیے جدید ترین آلات منگوائے جائیں گے، وہ آلات آ گئے، یہ بات درست ہے؟ یقیناً وہ آلات آگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی شاید ان کی ٹریننگ پوری نہیں ہوئی اس کے عملے کی، یا جس طریقے سے ان کو ایکشن میں آنا چاہیے وہ اس ارجنسی سے وہ ایکشن میں نہیں آئے، جس طرح سلیکنس ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو اس وقت یہ سارے ٹیکنیکل ایکوپمنٹ کی ایک پوری رینج تھی۔ میں نے خود چائنیز انویسٹر سے بھی بات کی کہ یہ ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹرز جو ہیں یہ ہمارے انٹری پوائنٹس پہ مین شہروں کے لیے ہمیں چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم دے سکتے ہیں۔ وہ پیسوں پہ بھی وہ کوئی رعایت دینے کے لیے بھی ہمیں تیار تھے، لیکن میرا خیال ہے وہ سارا معاملہ ابھی تک سٹارٹ پوائنٹ پہ ہی ہے۔ آپ کو تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہیں آپ کو وزارت داخلہ چھوڑے ہوئے۔ جی ہاں، تو جہاں پہ آپ چھوڑ کے گئے تھے تو 5 مہینے میں ہم کتنے آگے گئے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم اس سلسلے میں زیادہ آگے نہیں گئے، کیونکہ اس کے لیے جو ریسورسز مہیا ہونے چاہیے تھے یہ درمیان میں شاید یہ حملے کم ہو گئے، اور اس میں یہ ارجنسی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے حملے روک دیے کہ شاید ہمارے ساتھ ابھی امن کی بات ہوگی، شاید ہم دیکھ لیں کہ نئی حکومت کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو درمیان میں تھوڑا سا پاز آیا، تو پاز آنے کے بعد اس طرف سے وہ توجہ یا ارجنسی ہٹ گئی، اور اس کے لیے جو ریسورسز ایلوکیٹ ہونے چاہیے تھے میرا خیال ہے وہ فائنانشیل ریسورسز ایلوکیٹ نہیں ہوئے، اور ابھی تک ہم سٹارٹ پوائنٹ پہ ہیں۔ طارق فاطمی صاحب، حامد نواز صاحب نے کہا کہ درمیان میں ایک پاز آیا تھا اور خود کچھ حملے رک گئے تھے، تو وہ جو پاز آیا تھا کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر بات چیت کی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا؟ اب بہت پانی گزر چکا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ اسٹیج جب کہ صرف بات چیت ہی سے یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا نہیں ہے۔ اب تو سچویشن اتنی ڈیٹیوریٹ کر گئی ہے کہ یہ میریٹ کے اٹیک کے بعد جو ہے نہ صرف قوم کے اندر جو ہے ایک بڑی ڈسپونڈنسی مایوسی ہے، بلکہ آپ کے جو انٹرنیشنل امیج کو اتنا بڑا دھچکا پڑا ہے میریٹ کے برننگ اور اٹیک کے سین سے کہ میسو فلو آف منی ہوا ہے۔ بڑے سارے ایکسپرٹس، انجینئرس اور فورن ایکسپیٹریٹس ملک سے جا رہے ہیں، ٹریول ایڈوائزری کو اور ٹائٹن اپ کیا گیا ہے، اور بہت ہی ایک نیگیٹو امیج ہے، اور انڈیا اور باقی لوگوں نے بھی اس کو کہا ہے کہ جی دیکھیے یہ ہنٹ کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کی کمزوری ہے۔ میرا خیال ہے کہ، اور ہم لوگوں نے کئی دفعہ اس پر ڈسکشنز آپ کے پروگرام میں کیا دوسرے پروگرام میں، اور ہماری التجا یہی رہی ہے کہ بڑی کمپریہنسو پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، سارے پولیٹیکل پارٹیز کو لیا جائے، پارلیمنٹ کو لیا جائے۔ انفارچونیٹلی اس کے طرف کوئی مجھے ایویڈنس نہیں مل رہا ہے، افسوس سے مجھے کہنا ہے، کیونکہ اب اس سے زیادہ کیا سیریس انسیڈنٹس ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے یہ امریکہ میں اسے کہتے ہیں ڈبل ویمی، وہ ڈبل ویمی، ایک طرف سے امریکنز جو ہیں ہمارے بارڈر کی وائلیشنز کر رہے ہیں، کراس بارڈر ریٹس ہو رہا ہے، میزائلز پریڈیٹر اٹیکس ہو رہا ہے، جس سے ملک کے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے 3-4 لاکھ وہاں سے صرف بھاگ کر کے بجور سے آ گئے ہیں سیٹل ایریاز میں، ریفیوجیز، باضابطے ریفیوجی کیمپس آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑا ہے، اور اس سے حکومت کی ایفیکٹونیس کویشچن کی جا رہی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کویشچن کی جا رہی ہے، اور ایسا فیلنگ ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کا سب سے امپورٹنٹ الائی جو ہے وہ آپ کی پرواہ نہیں کر رہا۔ دوسرے طرف سے ملک کے اندر جو ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو الیکٹڈ حکومت آئی ہے اس کو ٹھیک ہے شروع میں وقت چاہیے اور وقت دینا بھی چاہیے تھا، مگر اب الحمدللہ کافی وقت گزر چکا ہے، ان کی پریزیڈنٹ صاحب بھی اب الیکٹ ہو چکے ہیں، تو یہ کب آفٹر آل وہ سینس آف ارجنسی جو دکھانے کی ضرورت ہے وہ کب دکھائی جائے گی؟ جی جمشید یار صاحب، انسٹیٹیوٹ آف ریجنل سٹڈیز کے آپ پریزیڈنٹ ہیں کافی عرصے سے، پورا ریجن جو ہے وہ اس وقت اب آگ کی لپیٹ میں ہے، افغانستان بھی، پاکستان بھی، ایران میں بھی حالات جو ہیں وہ خراب نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے کبھی آپ نے کوئی سوچا ہے، آپ نے کوئی سٹڈی کی کہ یہ خود کش حملوں سے اس ملک کو کیسے بچایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایک بات میں کہوں کہ میرا انسٹیٹیوٹ جو مرضی کر لے، ایک انسٹیٹیوٹ یا ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ایک آئیڈیا تو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ جو جیسے ان دونوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، I'm with them on these، مگر یہ جب تک نہیں ہوگا جب پورے ملک کے ہر آدمی یہ طے نہ کر لے کہ یہ ہمیں چیز ٹھیک کرنی ہے۔ اب کل ایک پروگرام میں صرف یہ پوچھا جا رہا تھا